اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 165 اور 66 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبہ، کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی ہے، قد اصبتم مثلیہا، یقیناً تم نے اس سے پہلے دو گنا انہیں پہنچائی ہے۔ کل تم نے کہا انا ھذا، یہ کیسے ہو گیا؟ کل فرما دیجئے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری جانوں کی طرف سے ایسا ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو بھی تمہیں تکلیف پہنچی جس دن دو لشکر جمع ہوئے تھے، فبإذن اللہ، پس وہ اللہ کا حکم تھا، ولیعلم المؤمنین، اور اس لیے تاکہ وہ جان لے مومنوں کو۔ غزوہ احد کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور اہمیت کو واضح کرنے کے بعد دوبارہ وہی موضوع چل رہا ہے، کیونکہ اس موقع پر کھل کر اہل نفاق کو اپنے بغض کے اظہار کا موقع ملا اور انہوں نے یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ پر اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ اب یہاں مشرکین مکہ، ان کی طرف سے بھی اور ان کے ساتھ جو دلی طور پہ مائل تھے اہل نفاق، وہ بھی، تو وہ مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم واقعی سچے ہوتے تو تمہارا یہ نقصان ہوتا، تمہیں یہ تکلیف اٹھانا پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں تکلیف اٹھانا پڑی ہے نا، معاملہ برابر نہیں ہوا، اس سے دو گنا پہلے تم دے چکے ہو۔ یعنی بدر کے اندر، بدر میں کیا ہوا تھا، 70 ان کے بڑے بڑے مارے گئے، بڑے بڑے مارے گئے۔ اگرچہ ویسے ایک بھی سردار ان کا کوئی بڑا چلا جاتا تو پھر بھی پانسا تو بھاری تھا نا مسلمانوں کا، کہ ان کے سرداروں اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی سرکوبی ہوئی، کام آئے وہ اس جنگ کے اندر۔ اور اس کے بعد یہ کہ 70 کو قیدی بھی بنا لیا گیا، 70 مارے گئے، 70 کو قیدی بنا لیا اس چھوٹے سے لشکر نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارے کیا ہیں، وہ 70 شہید ہو گئے، تو ابھی بھی تمہارا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے کہ تمہارے شہیدوں کے بدلے میں چلیں، وہ ہو گئے، لیکن 70 جو تم نے قیدی بنائے اور تمہاری جو دھاک غلبہ تھا وہ تو برقرار ہے۔ تو اس چیز کو دیکھیں، یعنی ایسے سمجھ لیں۔ دوسرا ہمیں ایک مورل لیسن کہہ لیں، وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب جمع نفی کرنے بیٹھے نا تو صرف کمیاں کوتاہیوں کو جمع نفی نہ کریں، اللہ کے فضل کو بھی ساتھ میں جمع کریں۔ جس طرح بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم جمع کر رہے تھے، یہ ہوا، یہاں بھی تھوڑا سا نقصان ہوا، ادھر بھی تھوڑا سا نقصان ہوا، ادھر بھی تھوڑا سا نقصان، کل ملا کے سال نقصان کتنا ہوا ہے جی؟ 20، 30، 50 ہزار۔ اب یہ بھی دیکھو 20، 30، 50 ہزار کو لے کے کوئی دماغ اور سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی، یہ کیا ہو گیا؟ اور بھائی درد ہوگی جب اللہ کی نعمتوں کو ساتھ میں نہیں رکھو گے۔ یہ بھی دیکھو نا اس میں آئے کتنے، اگر 10، 20، 30 گیا ہے تو وہ مائنس ہو کر کے اس کے ساتھ لاکھوں جڑے بھی تو ہیں ساتھ میں۔ اب وہ یاد نہیں ہے، اور 10، 20 جب یاد ہوگا تو پھر سر درد تو ہوگی، پھر پریشانی تو ہوگی۔ اس لیے جب انعام و اکرام اس کو گننے کی باری آئے نا، تو اس وقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں وہ کتنی ہے۔ کوئی بھی لمحہ انسان کا ایسا نہیں ہے، کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے، چاہے وہ جس بھی حالت کے اندر ہو، وہ ان دونوں چیزوں کو گنے، اور دونوں برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام غالب رہتا ہے ہمیشہ انسان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھولیں گے تو پھر ٹینشن بھی
بھی ہے, انزائٹی بھی ہے, پریشانی بھی ہے, بیماریاں بھی ہیں, یہ چیزیں مسلط ہوں گی. تو کہا کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو, اس کے احسانات کو یاد کرو. یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی ارشاد فرما رہے ہیں, دیکھیں یہ نقصان ہوا ہے تو ان کو بتا دیں, ان کو حوصلہ دیں, اور جو ان کا شکار ہو رہے ہیں ان کو جواب دیں کہ یہ ہمارا پلڑا اب بھی غالب ہے, ہم اب بھی بھاری ہیں, کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے, اسدتم مثلیھا, ہم نے 2 گناہ کیا تھا, اور جو پھر ان کا الٹا نقصان ہے. اور مسلمانوں کے بارے میں کیا ہے, ان کا کوئی شہید بھی ہو جاتا ہے تو وہ تب بھی کامیاب ہے, وہ تب بھی کامران ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے تو وہ اس میں غازی بن جاتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو بقیہ زندگی جو ہے وہ دیگر نیکیوں کے اندر گزارتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا درجہ مزید بڑھ جاتا ہے. تو بہرحال ہر حال میں ان چیزوں کو, جب کمپیریزن کی باری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کو بھولیے مت. یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ یہاں اہل نفاق کا رویہ ذکر کیا گیا, اور قدرے لوگوں کی علامت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ جب ہم انہیں اکرام عطا کریں, نعمتیں عطا کریں, تو کہیں ربی اکرمن, میرا رب بڑا چنگا ہے جی, انہیں مجھ پہ بڑا فضل کیا ہے. اور جب ہم فقدر علیہ رزق ہو, تھوڑا سا اس کا رزق تنگ کر دینا کسی مسئلے کے اندر, تو پھر کیا کہتا ہے, ربی اہانن, اللہ نے تو مینوں ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا. وہ اللہ کے شکوے, اللہ تعالیٰ کی طرف غلط چیزیں اور غلط باتوں کی نسبت کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. تو کل تم انا حاضر, تم نے کہا یہ کیسے ہو گیا, تو کل کہو, فرما دیجئے, ہوا من عند انفسکم, تمہیں کہا تھا نا کہ یہ درا نہیں چھوڑنا, چھوڑ دیا نا تم نے, تمہاری وجہ سے یہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتلائی ہے کہ جہاں کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو دیکھو کہ شاید وہ تمہارے کچھ اعمال کی وجہ سے نہ ہو. جو پہلے بھی بات ہوئی ہے, ہم نے سابقہ اسباق میں بھی پڑھا ہے, اور یہاں بھی دوبارہ اس کو دہرایا جا رہا ہے, اور اس کو زندگی کا ایک حصہ بنا لیجئے. جہاں کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو سمجھے یہ مجھ میں کوئی کمی کوتاہی تھی جس کی وجہ سے کچھ ایسا ہو رہا ہے. تو اس کے اندر کیا ہے, انسان توبہ استغفار کی طرف آتا ہے, اس کو درست کرنے کی طرف آتا ہے, سوچتا ہے کہ کیا ہوا ہے. جب بھی کوئی ایسا ہو نا, اپنی زندگی کے پیچھے سوچیں, ضرور کوئی نہ کوئی چیز ایسی نظر آ جائے گی, پھر اس سے توبہ کریں, اس سے استغفار کریں, اس کو بدلنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ وہ معاملہ درست ہو جائے گا. اور بہت سارے ایسے تجربات پڑے ہوئے ہیں کہ انسان اس پہ غور کرے اور اس کو اس کی کمیاں کوتاہیاں سمجھ آ جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم, جو تم پہ کچھ مصیبت آتی ہے نا, یہ تمہارے ہاتھوں سے پہلے تم کچھ کر چکے ہوتے ہو, اس کا کچھ سی سزا یا کچھ سا ایسا معاملہ ہوتا ہے. بس اوقات اس یعنی سزا اور عقاب کا معاملہ یا تھوڑی سی سرزنش کا معاملہ جو ہوتا ہے نا, یہ بندے کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے, اس کو درست راستے پہ لانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ انسان جس سمت پہ جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے, وہ اس طرف آ جائے. تو بہرحال فرمایا من عند انفسکم, یہ تو تمہاری طرف سے ہوا, تم کو کہا گیا تھا کہ تم نے یہ درا نہیں چھوڑنا, اب تم نے چھوڑ دیا. اب وہیں سے ہی یہ دوبارہ حملہ ہوا جس کی وجہ سے یہ نقصان اٹھانا پڑا. جبکہ پہلے تو ایک مسلمان جس طرح بدر کے اندر ایک فاتح تھے, احد کے اندر بھی بڑی زبردست ان کو کامیابی مل رہی تھی. تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ یاد رکھو کہ ہر ایک چیز پہ قادر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کون کا معاملہ صرف اس کے ہاتھ میں ہے, مختار کل وہ ہے, جو چاہے وہ وہی ہوتا ہے, کسی اور کی چاہت یا کسی اور کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں دی گئی. سب چیزوں پہ قدرت رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اب اس میں کیا ہے کہ اچھائی مل رہی ہے تو خالص اس کا بندہ شکر کرے گا, اور اس میں اگر کوئی انسان کو تکلیف و نقصان اٹھانا پڑا ہے تو وہ اپنی کمیاں کوتاہیاں اس کو دیکھے گا. جس طرح کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ بڑا بہترین ہے. جب انہوں نے غالباً سورہ شعراء میں آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, سارا کچھ کرتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں کہیں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے وہ شفا عطا کرتا ہے, مجھے وہ, حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے نا, لیکن انسان نے بسا اوقات کسی بد پریزی کی وجہ سے, کسی بھی معاملے کی وجہ سے اس کو تکلیف کا سامنا کرنا, تو اس کی نسبت کس کی طرف کی, اپنی. اور اس کی یہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کو ماننے کی علامت ہے کہ کمی کوتاہی کی نسبت انسان اپنی طرف کرتا ہے, اور اس پہ انسان اس سے توبہ استغفار کا معاملہ کرتا ہے, جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و احسان بھی اس شخص پہ کرتا ہے. اور اسی طرح فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان, اور اگلی بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جو تمہیں یہ احد کے دن, یہ جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑی تھی نا, یعنی احد کے دن, یہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے, یعنی تمہارے طرف سے اتنے لوگ شہید ہو گئے, فبإذن اللہ, یہ اللہ کا حکم تھا, یہ اللہ کا. اب اس کا فضل و کرم دیکھیں, یہ جو تقدیر ہے نا, یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑا ہمت اور بہت بڑا سہارا ہے. کیا کہنا ہے اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل ایمان مسلمان اور مومن لوگوں کی علامت یہ ہے کہ جب انہیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم بھی سارے اسی کے ہیں، ہم پہ کنٹرول، حکم، آرڈر اسی کا چلتا ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ ابھی تو اس نے سانسیں دی ہوئی ہیں، زندگی ہے، ایک وقت آئے گا یہ سانسیں بھی لے لے گا، ہم تو یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کیا ہوا کہ اگر 100 میں سے ایک چلا گیا تو یہ 100 بھی اسی کا، ہم یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ اور جو شخص اس پہ یقین کر لیتا ہے اس کی زندگی بھی بہترین ہو جاتی ہے، وہ ان مسائل سے مزید جو ہوتے ہیں ان سے بھی بچ جاتا ہے اور اللہ بھی اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت چھوڑ کے نہیں جانا، جانا تو ہے ہی ہے نا، لیکن جو اس حقیقت کو مان لیتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ خوش رہتا ہے، وہ اطمینان و سکون پا لیتا ہے۔ لیکن جو بندہ یہ نہیں سمجھتا نا، کہتا سارا میرے اختیار ہے، چاہے جو ہو کیوں گیا ہے، ایسے کیوں ہوا، پھر وہ خودکشی کرے گا، پھر وہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بھی تباہی کا سامان بن جائے گا۔ تو اس لیے تقدیر کا جو معاملہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے، کچھ ہونا تھا بس وہ ہو گیا۔ اور یہاں بھی جو اس طرح کے معاملات ہیں اس کو کس کے سپرد کیجئے؟ وہ اللہ کے سپرد، یعنی اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اہل نفاق مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں ان کے لیے جواب ہے، مومنوں کے لیے تسلی ہے، جو ہوا اس کو چھوڑیے، یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے تم پہ فضل کیا، تم پہ رحمت کی ہے، اور آئندہ سے بھی تمہارے لیے یعنی انعام و اکرام کا معاملہ ہے، تو لہذا فبإذن اللہ، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا حکم تھا۔ اور تقدیر کے معاملے میں کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا اس کے اندر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مشکل کے اندر انسان صبر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ تسلیاں دی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد کرتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کے لیے ترادو نہیں لگ رہا، اس کو بغیر حساب و کتاب کے اجر دیا جا رہا ہے، کس بندے کو؟ جو صبر کرنے والا ہے۔ تو لہذا جب اس کا معاملہ یعنی تقدیر کے معاملے کو ہم سمجھیں گے تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ صبر کرنا بھی آسان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی انسان کو سمجھ آئے گی، اس کی نافرمانی اور نہ شکری نہ قدری کی بجائے انسان اس معاملے کو درست کرے گا۔ تو وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری چیز یہ کی جو اہل ایمان تھے نا ان کو ہم وعدے کرنا چاہتے تھے۔ اب مسلمان کیا تھے؟ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ تکلیف نقصان اٹھانا پڑی تو مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی خالی نہیں جاتا، وہ بھی رائے گا نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کانٹا چبھنے کے عوض بھی اجر دیا جاتا ہے اس کا، حتیٰ کہ چلتے ہوئے وہ راستہ بھول گیا، اس کو اتنی سی تکلیف اٹھانا پڑی تو اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ مومن کا تو معاملہ ہی بہت خوش کن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان اصابته ضراء صبر، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اگر اس کو آسانی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ ہر معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اہل نفاق تھے جنہوں نے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی لہذا ہم آپ کے ساتھ جا کے وہاں نہیں لڑیں گے، اور اس کے بعد جب یہ اس معاملے کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد اپنی زبانیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، ان نے اپنی زبانیں لوہے کی بنا لی، اس طرح طنز کر رہے ہیں، اس طرح جناب باتیں بنا رہے ہیں، اس طرح سے مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کر رہے ہیں، جس طرح لوہے کی زبان ہوتی ہے نا اس کے ساتھ بندہ کاٹ رہا ہے، اپنی زبانوں کو چھریاں بنایا ہوا ہے، ان میں تیر و نیزے بنایا ہوا ہے کہ اس طرح سے یہ مسلمانوں کو مطعون کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے بھی کیا تاکہ اللہ منافقوں کو دیکھ لے کہ صبر کرنے والے کون ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی کرنے والے کون ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ مومن ہیں، اور جنہوں نے اس معاملے پہ ان لوگوں کو صدوقوب کیا اور تان و تشنیع کا نشانہ بنایا یہ اہل نفاق کی علامت تھی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں، خوب سمجھ لیجئے، مزید سمجھ لیجئے، اشارہ کیے دیتا ہوں اور اسی پہ بات ختم کرتے ہیں کہ کمیوں کوتاہیوں کے اوپر ان کو ڈسکس کرنے والے، موضوع بحث بنانے والے، اس موضوع پر تان و تشنیع کرنے والے کن لوگوں کا کام تھا، کون لوگ کرتے آئے ہیں۔ اور آج کوئی ایسا شخص کر رہا ہے کہتا ہے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، یہ دین کی خدمت نہیں، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ جس طرح باقی چیزیں نفاق کی علامت ہیں، یہ بھی ایک منافقوں والا کام تھا۔ اور آج بھی دیکھیں نا، رشتہ داری میں جو تکلیف و پریشانی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو یا تمہیں حوصلہ دے، تمہیں اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا، اور اس موقع پہ کوئی تمہیں طنز کرے، اس موقع پہ تمہیں دلائے یا تانے دے تو کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ چاہے تمہارا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ تو جو 1400 سال پہلے کے مسائل ڈسکس کرتا ہے، صحیح بات تو یہ ہے، مومن تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بڑا ایک دور اندیش شخص کو مومن کہتے ہیں نا، یہ تو ذہنی طور پہ اس کا ذہنی توازن نہیں بگڑا ہوا ہے، جس کو پتا ہے کہ اس معاملے کا حل میں کیا ہے، میں جج ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ درستگی ہو سکتی ہے، میرے پاس وہ فیصلہ لے کے کچھ بھی ایسا نہیں ہے، پھر بھی انہی چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے، اپنے عمل کو بھولا ہوا ہے۔ علیکم انفسکم جو تھا نا،
اس حکم کو ویسے اس نے چھوڑ دیا. اس لیے یہ معاملہ جب تقدیر کے ساتھ اللہ نے جوڑا تو اس کو اس کے ساتھ مانیے. تو ایسی کوئی بھی بات اپنے ذہن میں یا ایسے لوگوں ان کو فالو کرنا کہ جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں پہ تان و تشنیع کرنی ہے اور ان کے فیمس ہونے کے پیچھے پیچھے بنیاد ہی صرف یہ ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں, یہ برے لوگ ہیں اور بدترین لوگ ہیں اور امت میں انتشار چاہتے ہیں, لہذا بچیے ایسے لوگوں سے. یہ اہل نفاق کی علامت بھی ہے, لہذا پھر بھی خبردار رہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کر کے خالص اور مضبوط ایمان اور پھر اس پہ استقامت نصیب فرمائے.